روئے زمین پر ایسا مقام جہاں بادشاہ شداد نے ایک مصنوعی جنت تعمیر کروائی، جس میں سونے چاندی سے تیار کردہ محلات جن کو ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا، اور اس جنت میں شراب، شہد اور دودھ کی نہریں کھدوائی گئی۔ ناظرین کرام، شداد دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا۔ یہ ظالم قوم عاد سے تھا۔ اس قوم کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے کہ ان جیسی قوم اللہ رب العزت نے نہ ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ایسی قوم کو ان کے بعد پیدا کیا گیا۔ قوم عاد شہر بابل کے اعکاف نامی علاقے میں آباد تھی۔ یہ ایسا مقام تھا جہاں ریت کے بہت اونچے اونچے ٹیلے تھے۔ اعکاف نامی یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان میں پھیلا ہوا ہے، جہاں قوم عاد آج سے 9000 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم کو اللہ رب العزت نے دنیا کی طاقتور ترین قوم بنانے کے ساتھ ساتھ اس قوم پر یہ بھی کرم کیا کہ اسے سرسبز زمین، کھیت کھلیان، باغات اور بے شمار پالتو جانوروں سے خوب نوازا۔ اللہ تعالیٰ کی انہی نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بگڑ گئی اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگی۔ قوم عاد کی اصلاح کے لیے حضرت ہود علیہ السلام کو اس قوم پر مبعوث فرمایا گیا، مگر حضرت ہود علیہ السلام کی وعظ و نصیحت کا اس قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ الٹا اس قوم نے حضرت ہود علیہ السلام کو تکالیف دینا شروع کر دی۔ اس وقت تک اس قوم کا بادشاہ شدید تھا، جو بیمار ہو کر مر گیا۔ اس کے مرنے کے بعد اس کا بھائی شداد قوم عاد کا بادشاہ مقرر ہوا۔ جب شداد اس ملک کا بادشاہ بنا تو اس وقت تک یہ سلطنت کافی وسیع و عریض ہو چکی تھی۔ اس سلطنت کے یمن، عمان، عراق اور ایران جیسے موجودہ ممالک اس کا حصہ تھے۔ شداد نے چھوٹے ممالک پر چڑھائی کر کے انہیں اپنی سلطنت میں ضم کر لیا تھا۔ یہ انتہائی سخت گیر اور ظالم بادشاہ تھا۔ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اسے سیدھے راستے پر چلنے اور خدائے واحد کے احکامات سنائے تو یہ شخص پہلے تو غصے میں آ گیا، مگر پھر غصے کو قابو کر کے پوچھنے لگا کہ اگر میں تمہارے خدا کی عبادت کروں تو وہ اس کے بدلے میں مجھے کیا دے گا؟ اس پر حضرت ہود علیہ السلام فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس دنیا میں مزید نعمتوں سے نوازے گا اور اس دنیا میں تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ شداد پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت ایک ایسا مقام ہے جہاں جنتیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ان کے رتبے کے مطابق محلات تعمیر کیے ہیں، جو سونے چاندی سے بنے ہیں اور جواہرات سے انہیں سجایا گیا ہے۔ جنت میں دودھ شہد کی نہریں ہیں۔ یہ سن کر شداد نے دعویٰ کیا کہ وہ بھی ایسی جنت اسی زمین پر تعمیر کروائے گا اور اس میں جسے وہ چاہے گا داخل کر دے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو بہت روکا، مگر وہ باز نہ آیا اور ایک ایسی جنت تعمیر کروانے لگا جس کا نقشہ حضرت ہود علیہ السلام نے کھینچا تھا۔ شداد نے اسی وقت اپنی سلطنت کے ماہرین تعمیرات کو اپنے محل میں بلوا لیا اور شہر سے باہر ایک جنت تعمیر کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ شداد کی اس جنت کو سونے اور چاندی سے تعمیر کیا گیا اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا۔ اس جنت میں دودھ اور شہد کی نہریں بھی تعمیر کی گئیں اور اس میں دنیا میں پائے جانے والے تمام پھول پودے انتہائی نفاست کے ساتھ لگوائے گئے۔ شداد نے یہ عہد کیا تھا کہ جب تک اس کی یہ جنت مکمل طور پر تعمیر نہیں ہو جاتی وہ اس کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ قوم عاد فن تعمیر میں ماہر تھی، مگر پھر بھی اسے اس جنت کو تعمیر کرنے میں 12 سال لگ گئے۔ جب یہ جنت مکمل تعمیر ہو گئی تو اس کی اطلاع بادشاہ شداد کو دی گئی۔ یہ خبر سن کر وہ فوراً اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ جنت کے دروازے پر آن پہنچا، مگر اس کی بدقسمتی کہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے اسرائیل پہلے سے وہاں موجود تھا۔ اسرائیل کو دیکھ کر شداد سمجھ گیا اور اس سے پوچھنے لگا کہ وہ کون ہے۔ اسرائیل نے اپنا تعارف کروایا تو وہ گھبرا گیا اور کہنے لگا کہ مجھے ایک بار اپنی جنت کو معائنہ کر لینے دو، مگر اسرائیل نے
شداد کی ایک نہ سنی اور اس کی بنائی گئی جنت کے دروازے پر اس کی روح قبض کر لی اور پھر ایک خوفناک چیخ ماری اور ساری کی ساری جنت اور شداد کے ساتھ آئے لوگ زمین بوس ہو گئے۔ شداد کی وہ جنت جس کی تعمیر پر 12 سال لگ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک حکم سے اسی وقت آن کی آن میں شداد کی جنت تباہ و برباد ہو گئی۔ ناظرین کرام، آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔